والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت 17 اور 18 کو پڑھا تھا۔ آج ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں او کصیبم، یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے، من السمائی، جو آسمان سے برس رہی ہے، یہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد و برق، اور اس میں کڑکے اور بجلی ہے، یجدون، اور وہ سب ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی اذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑکے سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوا ہے۔ اچھا، یہاں آپ کو سمپل سے ایک بات سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اس کو اور اگلی آیت کو میں سیم آپ کو اس میں یعنی کہ آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا کہ یہ آیت دوسری آیت کے ساتھ کو ریلیٹ ہے، اور اس میں ہم اس کی جو ہے تفسیر تھوڑی سی ہم اس میں سے پڑھتے ہیں۔ تو پہلے ہم اگلی آیت پڑھ لیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کی لاسٹ جو آیت ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، یعنی کہ کافروں کو اللہ نے ہر طرف سے گھیرے ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یعنی کہ وہ جو ہے یعنی کہ بچے ہوئے ہیں یا کچھ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اگلی آیت ہے کہ یکاد البرقو، ان قریب، برقو بجلی کو کہتے ہیں، یخطفو، وہ اچک لے، ابصارہم، ان کی بینائی، کلما، پھر جب اضاء لہم، روشنی دی جاتی ہے انہیں، ما شوفہی، وہ چلنے لگتے ہیں اس میں، واذا اظلم، اور جب اندھیرا کر دیا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ، تو لے لیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بینائی کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اچھا، یہاں بیسیکلی جو سنیریو کریٹ کیا جا رہا ہے، یہاں جو ایک سنیریو سا، یعنی کہ آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ ایک نقشہ جو بنایا جا رہا ہے، وہ بیسیکلی جو آسمان سے بارش کی بات ہو رہی ہے، وہ آسمان سے بارش جو ہے وہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے۔ بارش کو قرآن مجید ماءً مبارکن قرار دیتا ہے، اور یہ خود کتاب مبارک ہے، لیکن جو کہ ان کے ساتھ کڑکے ہیں اور گرج ہے، بیسیکلی وہ کیا ہے؟ کفر کے ساتھ مقابلہ ہے، کفر کے یعنی کفر کے ساتھ دھمکیاں ہیں، ٹھیک ہے، اندیشے ہیں، آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چنانچہ منافقین کا معاملہ یہ ہے کہ منافقین کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی دیکھا کہ کوئی جنگ کا معاملہ نہیں آ رہا یا کچھ ایسا نہیں ہے، سکون میں ہے، پرسکون زندگی گزر رہی ہے، اور صرف دعوت و تبلیغ تک کام چل رہا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ زیادہ شانہ بشانہ ہوتے تھے مسلمانوں کے، وہ شانہ بشانہ ہو کے کیا کرتے تھے؟ بلکہ بڑھ چڑھ کے بولا کرتے تھے، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کے بولتے تھے اور ان کے ساتھ یعنی کہ رہتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ان کو بلایا جاتا تھا کہ بھی فلاں جگہ اب جنگ ہے اور اب جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یہ ہوتے تھے کیا؟ ٹھٹر کے کھڑے ہو جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ تو یہاں یہ مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھیں، آسمان سے قرآن اتر رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن اتر رہا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ آپ گرج، یعنی کہ بتا دی، جو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، گرج ہے، اور کیا نام ہے، کڑکے ہیں، یعنی کہ کفر کے اگینسٹ دھمکیاں ہیں، اور آزمائشیں ہیں، اور آپ کہہ لیں امتحانات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جب تک تو یعنی کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہوتا تھا، تو اور اگر صرف دعوت و تبلیغ تک کام ہوتا تھا تو پھر یہ لوگ بڑے مطمئن ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، چلو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ہی بات ہوتی تھی کہ ہاں بھائی اب جو ہے جنگ کا معاملہ، تو یہ لوگ پیچھے بھاگ جایا کرتے تھے۔ اچھا، میں نے پہلے بھی آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ اللہ کی نا سنت ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو بھی انسان نیکی کے رستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ رستہ آسان بنا دیتا ہے، اور جو انسان تکبر اور حسد کی بنا پر یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے برائی کے رستے کی طرف چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو اس کی رسی ہے وہ دراز کر دیتے ہیں۔ اب ایک تیسری قسم جو میں نے اس دن آپ کو بتائی تھی کہ بیچ والی قسم، جو کہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، بیچ والی قسم جو کہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ بھئی ایمان لاؤ، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی
ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ادھر وہ ان کے ساتھ بھی ملے ہوئے تھے، جو بھی تھے، جب وہ ان سے ملتے تھے لوگوں سے تو وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے، اور جب دوسرے لوگوں سے اپنے لوگوں سے ملتے تھے، شیاطین سے ملتے تھے، تو وہ کہتے تھے ہم تو ان کا صرف محض ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بات اگر آپ اس میں دیکھیں نا کہ پہلے 2 رکوع کے اندر اس سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع کے اندر یہاں واضح طور پہ 3 گروہوں کا ذکر ہو گیا جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے۔ پہلا کون سا؟ جو کہ سیدھے رستے پہ چل رہا ہے، اللہ کے رستے پہ۔ دوسرا جس نے انکار کر دیا۔ تیسرا جو کہ ڈاما ڈول ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم اگر تعویل عام لے لیں، تعویل عام میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا، تعویل خاص اس دور کے حوالے سے قرآن کی تعویل، اور اس دور کے حوالے سے تعویل عام۔ تو آج اگر آپ کوئی ایک انقلابی جماعت کھڑی کرتے ہیں، یا کوئی ایک انقلابی آپ معاملہ تحریک چلاتے ہیں، ہوگا کیا؟ تو جب آپ تحریک کے لیے لازمی سی بات ہے کھڑے ہوں گے، تو کوئی بھی تحریک چلانے کے لیے، کوئی بھی انقلاب برپا کرنے کے لیے آپ کو لازمی سی بات ہے ٹکر لینی پڑتی ہے۔ جب آپ ٹکر لیں گے تو تب آپ کو یہ 3 طرح کی شخصیتیں نظر آئیں گی، اور ان میں ان کو پہچاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو معاملہ، یہ جو مثال ہے جو اللہ نے ہمیں یہاں دی ہے، یہ مثال بالکل واضح ہے۔ یہ اس وقت کے منافقین کے لیے بھی تھی، اور اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، اور منافقین کے لیے تھی، اور آج کل کے دور میں بھی اگر آپ سیم دیکھیں کہ اگر آپ اسی طرح کوئی جماعت اللہ کے نام پہ اور خاص یعنی کہ نظریاتی ایک جماعت بناتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں اس کو انقلابیت کی طرف، یا فور ایگزامپل ایسی طریق چلتی ہے، تو ایسے 3 چہرے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 19-20 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ انشاءاللہ عزوجل اگلی آیت میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ کمنٹس دے کر اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو پوچھ لیا کریں۔ میرے پڑھنے سے میں خود بھی اس کو رپیٹ کرتا ہوں اور سیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے سوال پڑھنے سے مجھے کوئی نئی چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور اس کو میں سیکھ سکتا ہوں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیں کہ جی یا مجھ سے کچھ سوال پوچھیں، تو کمنٹس میں ضرور بتایا کریں معاملات کو۔ جو چیز سمجھ نہ آ رہی ہو وہ بھی بتائیں۔ اگر کوئی بیچ میں کوئی پیچیدہ مسئلہ آپ کو نہیں سمجھ آیا تو وہاں رپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اگلی ویڈیو میں۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اور میرا رابطہ جو ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بہن نے میسج کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کا جو ہے اس کی تفسیر بھی اور ترجمہ بھی، تو بی بی ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ کے لیے میں علیحدہ سے ویڈیو انشاءاللہ ایک بنا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو شروع کروں گا، اور وہ بھی ساتھ ہم کر لیں گے۔ لیکن میں نے سورہ بقرہ سے سٹارٹ لیا ہے، کیونکہ سورہ جو فاتحہ ہے اس کو ذرا میں چاہتا ہوں کہ ہم تفصیل سے ایک دفعہ، کیونکہ وہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی ماں، اس کے مختلف نام ہے، تو اس کو ہم نے بہت سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، زندگی بخیر۔ تو ضرور انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور یہ ہے کہ سورہ بقرہ اب ہم نے شروع کی ہوئی ہے، الحمدللہ 19ویں 20ویں آیت پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہمت دے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے ایک بیماری ہے، تو اس وجہ سے میں جو میرا دوسرا چینل تھا جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں، تو اس چینل پہ پہلے میری 250-300 ویڈیوز ہیں، میں نے وہاں بھی قرآن پڑھانا شروع کیا تھا، لیکن چونکہ بیماری کی وجہ سے میں بیچ میں کافی ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تو بس دعا کیجئے گا میرے حق میں، اور ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور یہ اس پیغام کو جتنا آگے بڑھا سکتے ہیں، قرآن کی دعوت دیں لوگوں کو، قرآن کو ان لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کو وہ سمجھیں اور قرآن کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔